الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة والصالح الصالحين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى رسول النفيسة بنت الحسن الأنور. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما. ثم إلى سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي وعنه الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد بعلوي. ثم إلى ابن سيدنا عمار المخضار وإخوانه الجميع. ثم إلى سيدنا علوي بن الفقيه سيدنا علي بن علوي جميع أهل الدرب. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد الرسول الحبيب أبو بكر بن عبد الله العبني والحبيب عمار بن عبد الرحمن التاش وعلي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علي بن الحداد وأحمد بن زين الحبشي سائر أصحاب الطرائق المحمدية جميع هذه سلسلة طريقة السادة العلوية خاصة. ثم إلى شيخنا مرشدنا زماد الأستاذ الإمام الحافظ المسند القدم الحبيب عبد الله بن القادر بالفقيه خاصة. شيخنا الإمام الحافظ الحبيب عبد القادر بن محمد بالفقيه خاصة. ثم إلى علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه الحبيب محمد بن علي بالفقيه الحبيب أحمد بن محمد بالفقيه الحبيب علي بن عبد الله بالفقيه. ثم إلى روحي الحباب الشريف أم هاني بنت عبد الله بن عقيل. وإلى روح الحباب فاطمة وأم الحباب فاطمة وأم الحباب محمد بالفقيه. إلى روح الحباب عفيفة بنت إسماعيل الحباب عائشة عرفان الحباب زينة الحباب فتوم الحباب زهراء على الجفن. ومن عبر كل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم. ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني خاصة سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الرسول سيد أحمد البلدي سيدي محمد بهاودين النقشبندي سائر أصحاب الطريقة المحمدية وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم. ثم إلى روح جميع الأكتاب والأنجاب والأوتاد والأفراد والأغواث والأبدان وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب والغوث الأعظم. ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى وإنسهم وجنهم وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلاتهم أجمعين. ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله عنبال مولانا ملك إبراهيم مولانا قيري مولانا بونا مولانا درجات مولانا كريجوك مولانا مندري مولانا قدس مولانا ربيع الفتاح. ثم إلى مولانا الشيخ سباكر. ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمرة مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع من تقدم على السم وجميع من نشر دينك في هذه الجهة الجابية وخارجها وصولا في الولاية وخلفائهم وإلى سلسلاتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب حسين بن أبي بكر عبد الله صلى الله عليه وسلم عطاس. وإلى الحبيب محمد بن عبد الرحمن السكاوي وإلى روح الحبيب محمد بن طارق حداد بن أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس. ثم إلى روح الحبيب صالح بن نصر بن الحامد والحبيب حسين بن هدي محمد وجد الشيخ بكر بن سالم الأخ إسماعيل بن سالم. ثم إلى الحبيب الإمام القطب أبو بكر محمد السقاف والحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب الإمام القطب علي محمد حشية الحبيب الإمام أحمد ناصر العطاس وعلي ناصر العطاس صاحب المشهد. ثم إلى روح الحبيب علي هاشم السقاف بن الحبيب حسين. ثم إلى روح الحبيب هارون باهرون. ثم إلى جميع لقى في سمسم في قرصية في الباية في جبل الشرقية الأسطول الغربية. ثم إلى روح حمد باسلوان وخالد البنك الأنزيل سفتنا وجميع لقى في مدورة جميع لقى في عيسى جميع لقى في عيسى اسماعيل الجراني حبيب بن حبشي. ثم إلى روح بنتنا بن خاصم من أنبياء والرسل خصوصا.
ما لا شيخنا في سيدنا ربي شيخنا كيس من بجوري بالنسبة من سيدنا ما شاء الله تريد وإلى من غزال سير وأولياء أهل السنة والجماعة جميعا مرشودا في الخلافة على سلسلاتهم ثم نرى الحبيب الإمام الكتب علي بن الرحمن الحشي وعلي بن سنة التسليم وليك في جاكرت المولان حسن بمنتن وعلي يوسف شقيق وسنتا جميعا في بنتن وصول المغفرين وأهل سلسلاتهم أجمعين من يد الفتوح والملوك والرسوخ صلاة القلب وجسد الروح ثبت النسوح بنية الشهر القرب والقارب والحسور ولكل المطالب يسلم من سنة على المغضرب وكافة آل الأسد المنادى مع التعليم والتعليم تذكر وتذكر نافع وانتفاع وفاق واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتم واللطف والعافية وصلاح العاقبة ثم الأرواح بين آبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من زائر ولا ذاكرة ثم أروح جميع أولياء الهند ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن مسلم طاهر ثم إلى روح زينة علي بن الشيخ سعيد بن سعيد العمودي ثم إلى روح الشيخ سعد السويني وإلى روح الشيخ علي بن الهيثي والشيخ بكر بن بتوه والشيخ بسيط القلبي والشيخ حيا بن قيس الحراني والشيخ عقيل المنجبي والشيخ معروف ودخل الشيخ بن عوان ثم إلى أرواح جميع أنبيائك ورسولك وأوليائك وملائكتك أنت أعلم بأسمائهم ومقاماتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعبد سلامهم Azan Bagawi juz 1 halaman 93 lanjutan kemarin. Fasar al-fata biha ila ummihi. Kemudian pemuda itu membawa sapi sampai ke ibunya. Faqalat, maka berkata ibu pemuda lahu kepadanya, innaka faqirun la mala laka fa yashuggu 'alaika al-ihtitab. Engkau ini orang miskin, tidak punya harta, lalu terus mencari kayu bakar berat. Padahal malamnya bin nahar. Wal qiyam billail, malamnya harus tahajud. Fantalik fabi'il bagarah, jual saja sapi betina ini. Faqala bikam abi'uha. Pemuda tadi bertanya kepada ibu, berapa harus saya jual? Qalat, jawab ibunya, bi thalathati dananir, 3 dinar, 3 uang emas. Tapi ada syaratnya, wala tabi' bi ghairi masyurati. Jangan jual tanpa musyawarah dengan saya. Wa kana thamanul bagarah thalathata dananir. Kala itu harga umumnya sapi 3 dinar. Fantalaqa bihal fata ila as-suq wa ba'atha Allahu malakan liyuriya khalqahu qudratah
وليختبر الفتى كيف بره بأمه وكان الله به خبيرا. Kemudian pemuda tadi ke pasar. Berbarengan dengan pemuda itu ke pasar, Allah mengutus malaikat untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya kekuasaan Allah dan untuk menguji pemuda tadi sampai di mana berbaktinya dia kepada ibunya. Wa kana Allahu bihi khabira. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Faqala lahu al-malaku bikam tabi'u hadhihi al-baqarah. Malaikat itu bertanya kepada pemuda, jelas malaikat ini merubah dirinya menjadi seperti manusia biasa. Bikam tabi'u hadhihi al-baqarah. Berapa kau jual sapi ini? Qala bi 3 dananir wa ashtaritu 'alaika ridha walidati. Saya jual 3 dinar dengan syarat saya harus minta izin dulu kepada ibu saya. Faqala al-malak, berkata malaikat, laka 6 dananir wa la tasta'mir walidatak. Saya bayar 2 kali lipat, 6 dinar. Tapi jangan pakai tanya, jangan pakai izin kepada ibu. Faqala al-fata, menjawab pemuda itu, lau a'taitani waznaha dhahaban lam akhudhu illa birida ummi. Jangankan 6 dinar, kamu bayar saya dengan emas seberat sapi ini, tidak akan saya jual kecuali dengan ridha ibu saya. Faraddaha ila ummihi wa akhbaraha bithaman. Kemudian pemuda itu mengembalikan sapi ke ibunya dan memberitahu harga yang ditawar oleh malaikat yang menyerupai pembeli tadi. Dan perlu dipahami ibunya ini juga imra'atun salihah, wanita yang salihah dan min ahlil kasyf. Faqalat, berkata ibunya, irji' fabi'ha bi6 dananir ala ridha minni. Kembali jual 6 dinar dengan keridhaan saya. Fantalaqa biha ila as-suq wa atal malaka faqal. Pemuda tadi kembali ke pasar dan mendatangi malaikat. Faqala, maka bertanya malaikat padanya, ista'marta ummak? Faqala al-fata, innaha amaratni alla anqusaha an 6 dananir ala an asta'miraha. Kata malaikat itu, bagaimana? Sudah dapat perintah dari ibu, dapat persetujuan. Kata pemuda, sekarang berubah. Kata ibu, tidak boleh dijual kurang dari 6 dinar. Yang tadinya 3 berubah menjadi 6. Itu pun tetap dengan syarat harus minta izin. Faqala al-malak, wa qala al-malaku, fa inni u'tika 12 ala an la tasta'miraha. Saya naikkan 2 kali lipat lagi. Saya bayar 6 kali 2, 12 dinar. Syarat nggak usah pakai izin ke sana. Fa abal fata wa raja'a ila ummihi fa akhbaraha bidzalik. Pemuda yang berbakti ini tetap tidak mau meskipun naik dari 3 menjadi 6, dari 6 menjadi 12. Tetap tidak mau kembali ke ibunya, memberitahu kenaikan harga dan minta izin. Faqalat, baru ibunya mengeluarkan kasyafnya. Innal ladzi ya'tika dzalika fi surati adamiyyin fa idza ataka faqul lahu
atamuruna an nabi'a hadhil bagarah am la. Saya baca di sebagian tafsir lain ada kata-kata malak, tapi di sini tidak ada. Sesungguhnya yang datang kepadamu itu malaikat yang menyerupai bentuk manusia. Kalau dia datang lagi, katakan, wahai malaikat, apakah kamu memerintahkan kami untuk menjual sapi ini apa tidak? Fafa'ala faqala lahul malak. Ringkas cerita, pemuda tadi bertemu lagi dengan malaikat. Malaikat itu berkata, idhhab ila ummik wa qul laha amsiki hadhihi al-bagarah fa inna Musa bin Imran alaihi salam yashtariha minki liqatilin yuqtalu fi bani Israel. Sampaikan kepada ibumu, sapi ini pegang, jangan dijual. Karena Nabi Musa bin Imran alaihi salam wa ala nabiyina Muhammadin afdhalus salati wassalam akan membeli sapi ini dari kamu karena ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di Bani Israel yang berhubungan dengan sapi ini. Fala tabi'ha, maka jangan jual sapi ini illa bimil'i maskiha dananir, kecuali dengan harga sepenuh kulitnya. Al-masak di sini maknanya jilid, tapi kalau di tafsirnya kayak Misbah, jangan dijual kecuali dengan emas seberat tulang belulang, sepenuh tulang belulang, seberat tulang belulang sapi itu. Fa'amsakaha, akhirnya sapi itu tidak jadi dijual. Wa qaddarallahu ta'ala ala bani Israel dhabha tilkal bagarah bi'ainiha fama zalu yastawsifunaha hatta wusifat lahum tilkal bagarah bi'ainiha mukafa'atan lahu ala birrihi biwalidatihi fadlan minhu wa rahmah. Ringkas cerita, akhirnya sapi itu jadi dibeli oleh Bani Israel dengan harga sangat mahal, dibayar dengan emas yang sangat mahal. Bukan harganya, ada dua riwayat, ada yang mengatakan seberat kulitnya, ada yang mengatakan seberat tulang belulang sapi. Fadlan minhu wa rahmatan, karena berbaktinya pemuda ini kepada ibunya sehingga mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وإذ قال موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak, pintakan kepada Tuhanmu bagi kami, ubayyin lana, agar menjelaskan. Ini mundur lagi ceritanya. Mahia, bagaimana sapi betina itu, atau bagaimana sapi itu. Qala Nabi Musa menjawab, innaha, sungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha, sungguhnya sapi, baqaratun, sapi betina, la faridun wala bikrun, tidak tua dan tidak muda, awanun, sedang-sedang, tengah-tengah, baina zalik. Faf'alu, maka kerjakanlah, ma tu'marun, apa yang kalian diperintahkan. Bukannya buru-buru nurut, tanya lagi. Qalu, mereka bertanya lagi, ud'u lana rabbaka, pintakan bagi kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha, agar Allah menjelaskan bagi kami warnanya apa. Gala Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu berfirman, innaha, sungguhnya sapi, baqaratun, sapi betina, safra'u, yang kuning, faqi'ul launuha, yang sangat atau yang tua warna kuningnya. Ada lagi tambahan syaratnya, tasurrun nadhirin, kalau orang melihat hatinya gembira, saking bagusnya warnanya. Masih belum puas, tanya lagi. Galu, Bani Israel bertanya lagi, ud'u lana rabbaka, pintakan bagi kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma hiya, agar Allah menerangkan tentang sapi itu. Innal bagara tashabaha alaina, sesungguhnya sapi itu tidak jelas bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami, jika Allah berkehendak, lamuhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kala, berkata lagi Nabi Musa, innahu, sungguhnya Allah, yaqulu innaha baqaratul la dhalulun, sungguhnya sapi betina itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai, tuthirul arda, untuk membajak tanah, wala taskil harsa, dan tidak pernah pula dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun, tidak ada cacat, sehat, selamat, sehat, nggak ada cacatnya. La syiyata, tidak ada belang, fiha, pada sapi. Galu, maka berkata Bani Israel, al-an, sekarang, ji'ta, engkau datangkan, bil haqqi, dengan kebenaran, fadzabahuha, kemudian mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ini masih ada hubungan, 2 ayat lagi. Wa id qataltum, dan ketika kamu sekalian membunuh nafsan, jiwa, faddaratum fiha, kemudian kalian saling menuduh, fiha, masalah jiwa itu yang dibunuh, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, dan Allah Ta'ala maha mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan.
Faqulna, maka kami Allah berfirman, idribuhu, pukulkanlah oleh kamu sekalian hu, kepada jiwa yang mati itu. Bukan jiwa. Idribuhu, pukulkanlah kepada mayat. Soalnya hu, bukan hal. Idribuhu. Faqulna, maka kami Allah berfirman, idribuhu, pukulkanlah kepada mayat, bi ba'diha, dengan sebagian sapi. Ada dua riwayat, sebagian menyatakan yang dipakai memukul itu lisannya sapi, lidahnya, sebagian lagi ekornya. Kadzalika, demikian, la yuhyillahul mauta, Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang mati, wa yurikum, dan Allah Ta'ala memperlihatkan bagi kalian ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allakum ta'gilun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Sadaqallahul azim, wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Malam ini terakhir saya membaca tafsir. Alhamdulillah ini sampai setengah juz. Jadi juz 1 itu ada 141. Dan ini kita sampai ke 72. Separuh lebih sedikit. Insyaallah seizin Allah Subhanahu wa taala Syawal kita baca lagi tafsir untuk Ramadan. Insyaallah kita baca, sudah saya sampaikan kemarin, Aqidatul Awam, yang dibaca tengahnya Nurul Dhalam. Bagi yang tidak punya kitab, silakan. Anda akan membeli Aqidatul Awam boleh, membeli Nurul Dhalam lebih baik, bab yang dibaca Nurul Dhalam, atau mendengar saja juga tidak mengapa, tapi lebih baik beli kitabnya. Sebab sedikit komentar dari saya, yang banyak komentar dari Al-Imam, keterangan dan komentar-komentar dari sahibul kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan bisa khatam 1 bulan Ramadan. Kalau tidak bisa ya dilanjutkan sampai dibuka lagi pesantren Darul Hadir insyaallah. Kalau Ramadan jadi hari Sabtu, jangan lupa besok malam Anda lihat buku saya Amalan dan Doa halaman berapa ini? 56. Malam pertama Ramadan ada sholat namanya sholatul fatah. Terserah mau mengamalkan 2 rakaat atau 4 rakaat. Tata caranya silakan melihat buku Amalan dan Doa halaman 56. Fadilahnya seizin Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Attas, fa inna 'amahu yamurru fi khasab. Seizin Allah selama 1 tahun kehidupannya akan tenang, tentram, gampang. Dan ini bukan hanya amalan Thariqah Alawiyah, sebab di Syarah Ihya juga ada. Jadi amalan lintas tarekat ini, amalannya orang-orang ahli tasawuf, kaum sufi, tidak khusus milik Thariqah Alawiyah. Kalau ada yang mendengar dari Thariqah lain silahkan mengamalkan. Kalau Anda tidak punya ijazah, saya beri ijazah dan saya izinkan untuk menyebarkan kepada siapa saja. Sayang-sayang, ini amalan 1 tahun 1 kali. Kalau kita jenis pemalas ibadah, jangan malas ibadah tahunan. Ada orang tidak pernah sholat sunnah. Sholat sunnahnya kalau Ramadan saja, tarawih, ya mending.
Di akhirat ada catatan amalan setahun sekali, termasuk sholatul fatah ini. Jangan ditinggal, ini amalan tahunan. Terlalu kalau orang amalan tahunan tetap tidak mau mengamalkan, keterlaluan. Apa Anda kira Anda akan kekal di alam dunia? Tidak, kita akan kembali ke alamul akhirah, akan kembali ke hadratullah azza wa jal. Usahakan kalau amalan harian kita kurang, amalan bulanan kita kurang, jangan sampai amalan yang setahun sekali masih kita sia-siakan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in bimahdhi fadlih wa judih wa karamih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.